بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج میں آپ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بیان کروں گا، جس میں ان کو لقب ملا سیف اللہ کا۔ یہ بہت ہی چست اور بے باک اور بہادر تھے۔ ان کے نام سے، ان کی نام کی دہشت سے وہ تمام قوتیں متی ہو گئیں جو فرات سے لے کر بحیرہ احمر تک پھیلی ہوئی تھیں، اور پھر کسی کو سرزمین عرب پر حملہ کرنے کی جرت تک نہ ہو سکی۔ یہ شیر جوان حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور ان کا شجرہ نسب خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن دین مخزوم بن یقظہ بن یتیم بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوسی بن غالب بن فخر بن مالک بن نصر بن کنانہ۔ خالد ابن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی، لڑے، تلوار کے زور سے زیر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے خالد ابن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے۔ 70 صحابہ کو ابن ولید نے شہید بھی کیا ہے غزوہ احد میں، اسلام دشمنی میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت دیکھو، یہ نہیں کہ بس ان کو کسی طرح مار دو، انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا ہے، نہ 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 نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تبھی تو لڑ رہا ہے، غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے۔ ان کو یہ مغالطہ ہے کہ یہ صحیح اور ہم غلط ہیں، نہ، ان کو یہی بس مغالطہ تھا۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کے باپ دادا کے دین پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ ان کے باپ دادا کا دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ جہالت تھی ان کی، اس لیے غلط لڑ رہے تھے۔ جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے 70 کو شہید کر سکتا ہے، وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے، ان کا کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے آ رہے تھے، صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے، پیغام بھیجا کہ خالد ابن ولید کو جا کر بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کے سمجھ میں نہیں اسلام آ رہا، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنا ذہین آدمی ہو کہ اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا۔ خالد ابن ولید نے جب یہ سنا تو بہت ہی متاثر ہوئے۔ عزت دار لوگ گالیوں سے نہیں، زور زبردستی سے نہیں، پیار اور احترام کی زبان بھرپور سمجھتے ہیں۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کیا ہو گیا؟ نرم پڑ گیا دل، تلوار سے نہیں، پیار سے۔ خالد ابن ولید آئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو؟ جنگ موتا۔ جنگ موتا میں 3000 کی لڑائی 1 لاکھ سے تھی، غالباً کچھ روایات میں 2 لاکھ اور کچھ میں 3 لاکھ بھی آیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 1 لاکھ بھی کم نہیں تھے۔ 3000 کی لڑائی 1 لاکھ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر نہیں، ایک عام فوجی بنا کر بھیجا تھا۔ اس لڑائی میں 3 صحابہ کو میر بنا کر بھیجا۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ، اور جب یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹا حضرت علی کے بھائی، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہے امیر بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا، ان تینوں کی شہادت کی بشارت نبی نے دی ہے، اور نبی کی جو
کہہ دیں بات وہ اگر بھی حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ یہ تینوں واپس نہیں آئیں گے، نصیحت کر کے جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک یہودی۔ جنگ موتا کے مسجد نبوی سے 700 میل کا فاصلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 میل دور بیٹھے سارا واقعہ دیکھ کر اپنے صحابہ سے بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرما دیا تھا، اور یہ دور بیٹھے دیکھ رہے تھے سب، اور بیان کر رہے تھے اپنے صحابہ سے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری سے جنگ لڑے اور دشمنوں کو مارتے ہوئے شہید ہو گئے، اور یہ گئے جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ گئے جنت میں۔ پھر جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور کہا، آج روم تیار ہو جاؤ، میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں شہید ہو کر تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اور یوں تلوار لہرائی اور جھنڈا لہرایا اور لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے بیوی بچوں کی یاد آنے لگی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے تاکہ کہیں غلطی سے بھی گھر کی طرف واپس نہ مڑ جاؤں۔ 33 سال کا جوان میاں بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا، ان کی محبت میں کہیں واپس نہ چلا جاؤں، اس ڈر سے گھوڑے کے پاؤں ہی کاٹ ڈالے اور لڑنے لگے۔ گھر واپسی کا پھر لڑتے لڑتے ہوئے ایک بازو کٹ گیا اور جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر لڑتے لڑتے دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر دونوں ہاتھوں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اتنے میں ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے پھر ایک وار ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ہوئے تو سیدھا جنت میں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں کٹے ہاتھوں کے بدلے 2 پر بھی دے دیے ہیں، اور وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر تیسرے صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر بنے اور بڑی دلیری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اکرم انصاری، عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈا پکڑ لیا ہے۔ جنگ بدر کے صحابہ میں سے ایک ہیں یہ، اور فرمایا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا آپ ہی اٹھا لیجئے۔ کہا نہ، میرے بس کا نہیں۔ تو بیچ میں سے ایک آدمی کی آواز آئی، پتہ نہیں کون ہے، تاریخ خاموش ہے اس پہ۔ بیچ میں ایک آواز آئی کہ خالد بن ولید کو دیا جائے۔ کہا ہاں خالد کو دیا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں تو ابھی نیا مسلمان ہوا ہوں، ان کی پہلی جنگ تھی۔ کہنے لگے کسی پرانے جنگ بدر یا احد والے کو دیا جائے۔ سب نے کہا نہیں، خالد۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اٹھا کر تلوار کو یوں لہرایا، اور اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یوں کہا، اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی۔ یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سیف اللہ، لقب سیف اللہ پڑا، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا میں 100 سے زائد جنگوں میں لڑا ہوں لیکن شہید نہیں ہوا،
ان کا لقب ان کی شہادت کے آڑے آ گیا، اور تلوار کو جب یوں بلند کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی، اور یوں لڑے کہ 9 جنگیں، غالباً 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکست ان کی قسمت میں نہیں تھی لکھی ہوئی، کیونکہ ان کو جو لقب ملا تھا وہ اللہ کی تلوار تھا، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ 1000 جنگیں بھی لڑتے نا تو کبھی شکست نہیں تھی ہو سکتی ان کو، کیونکہ ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑے آ رہا تھا۔ آہا، ایسا دلیر بہادر جرنیل، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اثر تھا۔ تو میرے بھائیوں، غلام رسول بنو، یہ غلامی کا ہی اثر ہے۔ جن کو بھی لقب ملے اللہ کے رسول کی غلامی سے ملے ہیں۔ اور اب ہم اس قصے کا اختتام کرتے ہیں، اور آنے والی نئی ویڈیوز میں ان کی اگلی جنگوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم۔